بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی مریضوں سے نمٹ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بچے کو اٹھائے بھوکلائی ہوئی میرے کلینک میں آئی۔ پھولی ہوئی سانسیں بتا رہی تھیں کہ پیدل آئی ہے، اپنے حلیے سے بھی بے نیاز لگتی تھی۔ بچے کو بیڈ پر لٹا کر تیزی سے میری طرف موڑی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں جلدی سے اٹھا اور بچے کا معائنہ کرنے لگا۔ گلے میں انفیکشن کی وجہ سے اسے تیز بخار تھا، جس کے سبب اس پر غنودگی طاری تھی۔ میں نے مکمل چیک اپ کے بعد اسے ضروری میڈیسن دی اور انجیکشن شامل کر کے ڈرپ لگا دی۔ اس تمام وقت میں وہ بے چینی سے بچے کے ارد گرد گھومتی رہی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے قریب کرسی پر بیٹھ جاؤ، ڈرپ ختم ہونے تک انشاءاللہ بچے کا بخار اتر جائے گا۔ بیٹھ کر بھی اسے سکون نہ ملا، آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی، بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی، اس کا منہ چومتی اور اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ تبھی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ جھک کر دیکھا اور بے دلی سے مسکرا کر بولی، روڈ پر بہت رش تھا، سواری کے انتظار میں دیر ہو جاتی اس لیے بھاگی چلی آئی۔ میرے گھر سے بہت دور تو نہیں ہے آپ کا کلینک؟ میں نے کہا، لیکن یہ خون؟ سر جھکا کر شرمندہ سی بولی، گھر سے نکلتے ہوئے جوتی بدلنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ گلی کی نکڑ پر موچی بیٹھتا ہے نا، اس کی کوئی کیل اس پلاسٹک کی جوتی میں آ گئی ہوگی۔ پاؤں اٹھا کر دیکھا تو واقعی ایک بڑی کیل جوتی سے آر پار ہو گئی تھی، جس نے اس کے تلوے میں اچھا خاصا زخم کر دیا تھا۔ میں نے نرس کو پاؤں صاف کر کے پٹی کرنے کو کہا۔ جب بچے کی حالت سنبھلی تو سکون اس کی روح میں سما گیا۔ اسے اٹھا کر جانے لگی تو میں نے کہا، تمہارے پاؤں میں اتنا گہرا زخم ہے، درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ بچے کو سینے سے لگا کر چومتے ہوئے بولی، درد جب دل میں ہو تو پاؤں میں کہاں رہتا ہے؟ ایسے ہی تو نہیں کہتے، ماما ٹھنیاں چھاواں۔ اللہ پاک تمام ماؤں کے سائے ان کے بچوں کے سروں پر قائم رکھے۔ والدین سے اختلاف۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میرا کسی بات پر اپنے والد صاحب سے کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ ہماری آوازیں ہی اونچی ہو گئیں۔ میرے ہاتھ میں کچھ درسی کاغذات تھے جو میں نے غصے میں ان کے سامنے میز پر پٹکے اور دروازہ دھڑام سے بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر گر کر ہونے والی اس بحث پر ایسا دماغ الجھا کہ نیند ہی اٹھ گئی۔ صبح یونیورسٹی گیا تو بھی دماغ کل والے واقعے پر اٹکا رہا۔ ندامت کے مارے دوپہر تک صبر جواب دے گیا۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے ابا جی کو یوں پیغام بھیجا، میں نے کہاوت سن رکھی ہے کہ پاؤں کا تلوا پاؤں کے اوپر کے حصے سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ میں گھر آ رہا ہوں، قدم بوسی کرنے دیجیے گا تاکہ کہاوت کی تصدیق ہو سکے۔ میں جب گھر پہنچا تو ابا جی صحن میں کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اپنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے، قدم بوسی کی تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تاہم کہاوت بالکل سچی ہے، کیونکہ جب تم چھوٹے سے تھے تو میں خود تیرے پاؤں چوما کرتا تھا، تو مجھے پاؤں کے تلوے اوپر والے حصے سے زیادہ نرم لگا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔